واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. صدق الله العلي العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل آئے عرفانی. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، آج ماشاءاللہ آپ کے اس محبوب مدرسہ مدینۃ العلوم کا یہ 14واں دستار بندی ہے. انشاءاللہ یہ 14واں نہیں، 114واں تک جائے گا اور اس سے بھی آگے جائے گا انشاءاللہ. مجھے یہاں آ کر محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ اس بستی کے لوگ مدرسے سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور دین سے بھی محبت رکھتے ہیں اور علماء سے بھی محبت رکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین. اور آپ حضرات کے دینی ذوق و شوق کو اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے پروان چڑھاتا رہے، آمین. یہ اورنگ آباد کی بستی الحمدللہ بڑی عظیم بستی ہے اور یہاں علماء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں اور آپ حضرات ماشاءاللہ علماء کی عزت کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ آئے ماشاءاللہ اتنا پھول پھینکا کہ اگر آدمی چلتا نہ رہے تو پھولوں میں دب جائے گا. یہ آپ کی محبت ہے اور مدرسے کی عظیم شان خدمات آپ کے سامنے آ گئی. یہ 3 بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے اور اس سے پہلے بھی میں حاضر ہوا تھا. قرآن کریم کے کئی 1 بچے حاضر ہوئے تھے، 4 کے بچے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. 3 4 5 10 20 انشاءاللہ 50 تک 100 تک بچے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمارے دین کا معجزہ ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حافظ ہو رہے ہیں، بہت کم عمر بچے. ابھی ایک بچہ یہیں کا بہت چھوٹا سا ملا، پتہ چلا قرآن کا حافظ ہو گیا. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد یہودیوں کی، عیسائیوں کی ہے. پوری دنیا میں بے شمار ملک ہے ان کے پاس، ایٹم بم بھی ہے ان کے پاس، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کے پاس. لیکن پوری دنیا میں کوئی ایک بھی عیسائی، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، ایک بھی عیسائی انجیل کا حافظ نہیں. اپنی کتاب جو انجیل ہے اس کا کوئی حافظ نہیں. وہ انجیل بہت چھاپتے ہیں، بہت بانٹتے ہیں، چھاپتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں، لیکن دوستو ان کا کوئی آدمی انجیل کا حافظ نہیں ہے. حالانکہ قرآن تو بہت ضخیم ہے اور انجیل پتلی سی ہے. اگر ہمارے مسلمان بچوں کو دے دیں تو 2 مہینے میں یاد کر کے رکھ دیں گے، 2 مہینے میں یاد کر کے رکھ دیں گے. اسی طرح سے یہودی دنیا میں بہت تعداد ہے ان کی، جو ہے طاقت بہت ہے، سازش بہت ہے، ظلم و ستم کے ماہر ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے ماہر ہیں. لیکن ایک بھی یہودی کو توریت یاد نہیں ہے. اور آج الحمدللہ ہمارے مسلمان بچے کسی مدرسے میں 25، کسی میں 100، کسی میں 150. ابھی ایک مدرسے میں گئے تھے 185 بچے، بڑا مدرسہ ہے، بہت پرانا ہے. 185 بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے. مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں، اگر اس وقت پورے ہندوستان میں 70,000 قرآن کے حافظ ہیں تو آئندہ سال انشاءاللہ 80 اور 90,000 ہو جائے گا انشاءاللہ. دوستو چھوٹے چھوٹے بچے، بعض بچے اتنے چھوٹے کہ لگتا ہے کہ ان کو ابھی کمر بند باندھنے کا بھی ڈھنگ ہے کہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ قرآن کریم کے حافظ ہو گئے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اے نبی میں آپ کو ایسا قرآن دوں گا جس کو کوئی آگ جلا نہیں سکتی اور جس کو کوئی پانی دھل نہیں سکتا۔ آگ جلا نہیں سکتی اور پانی دھل نہیں سکتا، اور جس کو سویا ہوا بھی پڑھے گا اور جاگا ہوا بھی پڑھے گا۔ دوستو دنیا کی اور کتاب نہ سویا ہوا پڑھ رہا ہے نہ جاگا ہوا پڑھ رہا ہے، اور قرآن سویا ہوا بھی پڑھتا ہے جاگا ہوا۔ کیسے؟ جاگنے والے تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، سونے والے کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ مولانا عقیل صاحب بیٹھے ہیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تو رات میں جب ان کی نیند کھلتی ہے تو زبان پر والتین والزیتون وطور سینین کوئی آیت نیند ہی میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، 60 سال تک محتمم رہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ نیند میں 100 بارہ پڑھے، نیند میں 9 بارہ، سوتے سوتے 9 بارہ پڑھ گئے نیند کے اندر۔ دوستو دو سگے بھائی تھے اور دونوں حافظ تھے، اور دونوں چارپائی پر اگل بگل میں چارپائی بچھا کے سوتے رہتے تھے۔ ایک سناتا تھا اور ایک سنتا تھا، اور دونوں سوتے تھے۔ ایک سناتا تھا اور ایک سنتا تھا، اور دونوں سوتے تھے۔ جب سنانے والے کی غلطی ہو جاتی تو یہ سننے والا جاگ جاتا، اسے ٹوک دیتا، اور یہ جاگ کر صحیح کر لیتا، پھر یہ بھی سو جاتا اور یہ بھی سو جاتا، اور قرآن پڑھتے رہتے۔ دوستو یہ قرآن کا کمال ہے۔ انگریزوں نے جب ہندوستان میں اپنے پیر جما لیے اور طے کر لیا کہ ہندوستان سے اسلام کو مٹانا ہے، اسلام کو کیسے مٹائیں، تو انہوں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تجویز منظور کی کہ قرآن کو جلا دیا جائے، جتنے قرآن ملے سب کو جلا دیا جائے، قرآن ختم ہو جائے گا تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا، سارا اسلام تو قرآن کے اندر ہے۔ اب کیسے جلایا جائے؟ پورے ملک میں محکمہ قائم ہوا، دفاتر قائم ہوئے، اور ہر جگہ فوج والے اور پولیس والے گھروں میں اور مسجدوں میں چھاپے مار مار کر قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور جب ڈھیر لگ جاتا تھا شام کو آگ لگا کر جلا دیتے تھے۔ دیوبند کے قریب قصبہ ہے پانی پت، آج کل تو پانی پت بالکل ویران سا ہے، لیکن اس زمانے میں پانی پت میں دین کی بہار بہت تھی۔ ہر گھر میں ہر بچہ قرآن کا حافظ، اگر 5 بچے ہیں سب حافظ، بیوی بھی حافظ، شوہر بھی حافظ۔ اس علاقے میں جو انگریز افسر قرآن جلانے کے لیے متعین تھا، ایک مسلمان زمیندار نے اس کی دعوت کی، اس افسر کی دعوت کی۔ جب دعوت کھا چکا تو اس سے کہا ہمارے ہاں دستور یہ ہے، کوئی معزز مہمان اگر آتا ہے دعوت میں آتا ہے تو ہم دعوت کے بعد اسے اپنا قرآن، اپنی مذہبی کتاب اس کے اعزاز میں سناتے ہیں، تم سنو گے؟ تو انگریز اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہتا ہے، غلط سلط اردو میں، جی ہم سنے گا، جی ہم سنے گا۔ محلے کے چھوٹے 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 20 بچوں کو اکٹھا کر دیا، یہ سب قرآن کے حافظ ہیں، جس سے چاہو سنو۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے سے کہا بچے قرآن 20واں پارہ سناؤ۔ اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ کہا فرفار 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 پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستو وہ پڑھتا جا رہا ہے اور انگریز کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے کہ میں ہی قرآن جلاتا ہوں اور میرے ہی سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اس نے دھونس جمانے کے لیے اس بچے سے کہا بچے تم غلط پڑھ رہے ہیں۔ بچہ سینہ تان کر کہتا چچا صحیح پڑھ رہا ہوں۔ جس کو قرآن یاد ہوتا ہے وہ کسی سے دبتا اور جھکتا نہیں ہے، بہت بے خوف رہتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا بچہ چچا میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ دوسرا جب بچہ بول پڑتا چچا یہ صحیح پڑھ رہا، تیسرا بول پڑا صحیح، سارے بچے بول پڑے کہ چچا تم نے غلط ٹوکا، یہ صحیح پڑھ رہا۔ چچا کی تو حالت خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا میں قرآن کے نسخوں کو جلا سکتا ہوں، لیکن ان معصوم سینوں سے قرآن کو کیسے نکال سکتا ہوں؟ ان معصوم سینوں سے قرآن کو کیسے نکال سکتا ہوں؟ دوستو اسی دن سے وہ تجویز ختم ہو گئی، اور یہ انگریز ہمارا دین مٹانا چاہتا تھا، ہمارے قرآن کو مٹانا چاہتا تھا۔ انگریز دارالعلوم دیوبند کو، جس کا فیض الحمدللہ سارے مدرسے ہیں، چپے چپے میں جس کا فیضان ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں جس کا اثر ہے، دوستو انگریز نے ایڑی اور چوٹی کا دور لگا دیا
کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا جائے. نہ دارالعلوم دیوبند رہے گا، نہ مدرسے رہیں گے، نہ علماء رہیں گے، نہ حفاظ رہیں گے، نہ دین کا سلسلہ چلتا رہے گا. دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا، بڑی سازش تھی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ دارالعلوم دیوبند بند ہوا یا انگریزی بند ہوا؟ انگریز بند ہو گیا. انگریزی بند ہو گیا، نام و نشان اس کا مٹ گیا. اور دوستو یاد رکھو، یہ مدرسے آپ کا مدینہ العلوم، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء، ملک میں چپے چپے میں جو مدارس ہیں، انشاءاللہ قیامت تک یہ مدارس باقی رہیں گے انشاءاللہ. کوئی طاقت و قوت ان مدرسوں کو ختم نہیں کر سکتی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے وزرائے خارجہ اکٹھا ہوتے ہیں، رات بھر میٹنگ ہوتی ہے، بند کر دو ان مدرسوں کو، بند کر دو، یہ میٹنگ ہوتی ہے، یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. دوستو رات بھر میٹنگ ہوتی ہے اور صبح کوئی مدرسہ بند نہیں ہوتا. 100-200 مدرسے پوری دنیا میں اور کھل جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ مدرسے ہندوستان میں ہیں. یہ ہمارے ہندوستان کا شرف ہے، یہ ہندوستان کی عزت ہے، اور یہ ہندوستان کے لیے باعث فخر ہے. یہاں الحمدللہ جتنے مدرسے ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے حفاظ ہیں، دوستو دنیا کے اور ملکوں میں اتنے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے. آج ہندوستان میں دینداری ہے، الحمدللہ بہت دینداری ہے. انگریز نے جب اس کی حکومت ہو گئی تھی اور پورے ملک میں مستحکم ہو گئی، اس کی حکومت مضبوط ہو گئی، تو اس نے لارڈ میکالے جو انگریزوں کا وزیر تعلیم تھا، اس نے اعلان کر دیا ہم انگریزی تعلیم لا کر، انگریزی تہذیب لا کر اپنی حکومت کے زور سے ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہیں. انگریزوں نے ہم کو انگریز بنانا چاہا. دوستو نور سے بھر دے اللہ بزرگان دیوبند کی قبروں کو. مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان حضرات نے دیوبند کا مدرسہ قائم کر کے بڑی عاجزی، تواضع، فروتنی، للہیت کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ انہوں نے اعلان کر دیا زبان حال سے، ہم انشاءاللہ دیوبند کا مدرسہ قائم کر کے ایسے ہندوستانی مسلمان بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے. مسلمانوں بتاؤ ہم مکی اور مدنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے ہم رہتے ہیں ہندوستان میں، ہندوستان سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے جذبات مکی اور مدنی ہیں. آج ہر مسلمان کہیں بھی رہے، اورنگ آباد میں رہے، کہیں بھی رہے، اس کا دل مدینے کی طرف لگا ہوا ہے. چنانچہ کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے. ہر مسلمان کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اور مسلمان کہتا ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. آج دیکھا نا لاک ڈاؤن کے بعد دولت کم ہو گئی، تجارت کم ہو گئی، سب کچھ کم ہوا، لیکن عمرے میں جانے والوں کی تعداد بڑھ گئی. ارے بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ آج دیکھو جس کو دیکھو عمرہ کرنے جا رہا، پوری فیملی کے ساتھ جا رہا ہے. یہ مدینے کی محبت ہے جو ہمارے ان مدرسوں اور علماء کا فیض ہے. دوستو یاد رکھو جب تک یہ مدرسے باقی رہیں گے انشاءاللہ دین باقی رہے گا، اور یہ مدرسے قیامت تک باقی رہیں گے. آپ بتائیے مسلمان اپنی معمولی کمائی میں مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس میں ایک حصہ مدرسے کا ضرور لگاتا ہے، ضرور لگاتا ہے. دارالعلوم دیوبند سے پہلے مدرسے نواب چلاتے تھے، وزیر چلاتے تھے، بادشاہ چلاتے تھے، اور دوستو پورا کمرہ وہ بنا دیتے تھے. ایک رئیس ہوتا تھا، پورا کمرہ بنا دیتا، پورے استادوں کی تنخواہ دیتا اور طلبہ کا کھانا دیتا. لیکن جس دن وہ مالدار ناراض ہو جاتا 2 منٹ میں مدرسہ بند، کمروں میں تالا لگا دیتا تھا. مدرسین سے کہتا تھا تنخواہ نہیں دوں گا، طلبہ سے کہتا تھا چلے جاؤ کھانا نہیں ملے گا، مدرسہ بند. اللہ تبارک تعالیٰ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ بدلہ نصیب فرمائے. انہوں نے دیوبند کا مدرسہ قائم کر کے
یہ اصول بنا دیا، یہ مدرسہ کسی بادشاہ کے خرچ پر نہیں چلے گا، حکومت کے خرچ پر نہیں چلے گا، نواب کے خرچ پر نہیں چلے گا، کسی جاگیردار کے خرچ پر نہیں چلے گا، عام غریب مسلمانوں کے چندے سے مدرسہ چلے گا۔ دوستو جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یا مسلمان عام تو ہر جگہ ہر وقت رہیں گے، بادشاہ آج ہے نہیں ہے، مالدار آج ہے کل نہیں ہے، رئیس آج ہے کل نہیں ہے، لیکن عام مسلمان تو روز رہیں گے۔ اور دوستو جب یہ ہمیشہ رہیں گے تو ان کے خرچے پر چلنے والے مدرسے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے شرط لگا دیا، حکومت سے کچھ نہیں لیا جائے گا، مالداروں پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، جاگیر پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، اللہ کے توکل پر مدرسہ چلے گا۔ اس کی برکت کیا ہوئی؟ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی ان کے دیکھنے والے زندہ ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کے باپ مولانا محمود مدنی کے دادا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، یہ انگریزوں کے خلاف ٹکر لیتے تھے، لڑتے تھے انگریزوں سے، جو ہے انگریزوں سے جہاد کرتے تھے اور کانفرنسیں کرتے تھے، انگریزوں کو للکارتے تھے۔ انگریز چاہتا تھا مولانا مدنی کو دارالعلوم دیوبند سے نکلوا دے، کیوں؟ شخصیت بھی بہت بڑی ہے اور ادارہ بھی بہت بڑا ہے، دونوں مل کر شخصیت بہت عظیم ہو جاتی ہے۔ اگر مولانا کو دارالعلوم دیوبند سے نکلوا دیا جائے، ان کی آواز میں کچھ کمی آ جائے گی اور ان کی طاقت میں کچھ کمی آ جائے گی، ہمارا فائدہ ہوگا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند انگریزوں سے ایک پیسہ نہیں لیتا تھا۔ انگریز کیا آرڈر کر سکتا تھا؟ انگریز نے ایک نواب کو آمادہ کیا کہ تم مدرسے میں چندہ دیتے ہو، تمہارا اثر ہے، تم اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے مولانا مدنی کو مدرسے سے نکلوا دو۔ دوستو اس نواب صاحب نے، نواب صاحب کا نام نہیں لوں گا کہاں کے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میں نام لیتا ہوں تو وہاں کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے میں صرف نواب صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں خط لکھا۔ اس وقت محتمم تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خط لکھا کہ محتمم صاحب کو معلوم ہو مولانا مدنی کو مدرسے سے نکال دیا جائے، اگر ان کو مدرسے سے نہیں نکالا جائے گا تو میں بڑا جو چندہ دیتا ہوں بند کر دوں گا۔ یہ نواب صاحب نے خط لکھا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا جواب لکھا اور جواب یہ لکھا، نواب صاحب کو معلوم ہو مولانا مدنی کا مدرسے میں رہنا انگریزوں کے لیے بہت مفید ہے، مولانا مدنی کا مدرسے میں رہنا انگریزوں کے لیے بہت مفید، کیوں؟ ہم ان کو ہفتے میں 6 دن چھٹی نہیں دیتے اور ان سے بخاری اور ترمذی پڑھواتے ہیں، جمعے کا ایک دن چھٹی کا ملتا ہے اور وہ ملک میں کہیں جا کر انگریزوں کو للکارتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو مدرسے سے نکال دیا تو ان کا پورا ہفتہ خالی ہو جائے گا، اور پورا ہفتہ خالی ہوگا تو ایک دن کے بجائے 7 دن ہم انگریزوں کی مخالفت کریں گے، اور انگریز کو اگر 1 سال میں 7 سال میں جانا ہے تو 1 ہی سال میں جانا پڑ جائے گا۔ اس لیے انگریزوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ مولانا کو مدرسے میں رکھا جائے اور اس شیر کو پنجرے میں بند رکھا جائے، مدرسے سے نہ نکالا جائے۔ یہ خط قاری طیب صاحب نے لکھ کر نواب صاحب کو بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو معلوم ہوا کہ میرے بارے میں فلاں جگہ سے خط آیا تھا۔ محتمم صاحب نے خط کا جواب دیا، حضرت اہتمام میں تشریف لائے۔ محتمم صاحب سے کہا، حضرت میرے بارے میں فلاں جگہ سے کیا خط آیا ہے اور آپ نے کیا جواب دیا؟ تو محتمم صاحب نے اس نواب کا خط اور اپنا جواب حضرت کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت نے اس کو مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا، محتمم صاحب دوبارہ خط لکھیے اور نواب صاحب کو لکھیے، آپ نے دھمکی دی ہے آئندہ چندہ بند کر دوں گا، تو سنیے آئندہ چندہ دینا تو دور کی بات ہے، اب تک سال سے جتنا چندہ دیا ہے سب کی لسٹ بھیج دیجئے، آپ کی ساری رقم واپس کر دی جائے۔ آپ سمجھتے ہیں مدرسہ آپ کے پیسے سے چلتا ہے؟ مدرسہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ اس کو چلانے والا۔ دوستو قاری صاحب کا جواب حکیمانہ جواب تھا اور حضرت مدنی کا مجاہدانہ جواب تھا۔ یہ مدرسے ہیں، انشاءاللہ یہ مدرسے کبھی بند ہونے والے نہیں۔ اور رنگ آباد کے مسلمانوں، تمہارے لیے سرمایہ سعادت ہے مدرسہ۔ یہ مدرسہ اگر ہے، یہاں بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، تم قبر میں رہو گے، انشاءاللہ ان کی تلاوت کا نور تم کو پہنچتا رہے گا۔
اگر تم نے مدرسے میں کمرہ بنوا دیا، اگر بچوں کے کھانے کا انتظام کر دیا اور تمہارے پیسے سے، تمہارے کھانے سے بچے کھا کر حافظ ہو گئے، تو یاد رکھو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، تم قبر میں رہو گے اور ان بچوں کے قرآن پڑھنے کی برکت کا تمہیں ثواب ملتا ہی رہے گا۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان مر جاتا ہے، سارا عمل ختم ہو جاتا ہے، روزہ نماز سب ختم، 3 کام ایسے ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ نمبر 1 علم ينتفع به، علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ کوئی کتاب لکھ کر چلا گیا، لوگ فائدہ اٹھائیں، امام بخاری لکھ کر چلے گئے اور پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے۔ دوستو جتنے لوگ پڑھیں گے اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی راستہ بنوا دیا، کوئی نہر نکلوا دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی مسجد بنوا دیا، جب تک لوگ اس میں پڑھتے رہیں گے نماز قرآن، مرنے والے کے قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا جو باپ کے لیے دعا کرے، نیک بیٹا اور باپ کے لیے دعا۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹے کو آپ نے نیک بنا دیا۔ اور یاد رکھو نیک بیٹا مدرسے ہی میں بنتا ہے، مدرسے کے علاوہ کہیں نہیں بنتا۔ آپ آج کل جس کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے اپنے بیٹے کو نیکر پہنا کر اور ٹائی لگا کر نیکر پہنا کر انگلش میڈیم میں بھیج دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں سب پڑھا ہو، لیکن یاد رکھو تمہارے مرنے کے بعد وہ بچہ تمہارے لیے کچھ ایصال ثواب نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر حافظ قرآن بناؤ گے تو یاد رکھو تم قبر میں رہو گے اور تمہارے بیٹے کی تلاوت اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا فیض اور ثواب تم کو قبر میں ملتا ہی رہے گا۔ قبر میں ملتا، اس کا سلسلہ بند ہونے والا نہیں۔ جلال الدین سیوطی بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا۔ ایک بیٹا حافظ قرآن تھا، قرآن پڑھتا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں دفن کر دی گئی، بیٹا روزانہ جا کر اماں کی قبر پر قرآن پڑھتا تھا، روزانہ جا کر 1 پارہ آدھا پارہ پڑھتا تھا، جو بھی توفیق ہوتی وہاں کھڑے کھڑے پڑھتا تھا۔ ایک دن ماں خواب میں آئی اور خواب میں آ کر ماں نے بیٹے سے کہا بیٹے جب تو میری قبر پر آیا کر آتے ہی قرآن نہ پڑھا کر، تھوڑی دیر رک جائے گا۔ یہ ماں نے کہا خواب میں۔ حافظ عالم بڑے تیز ہوتے ہیں، قرآن سے ان کا دماغ بڑا روشن ہو جاتا ہے۔ بیٹے نے خواب ہی میں اماں سے سوال کیا اماں ایسا کیوں؟ میں آپ کی قبر پر آؤں تو آتے ہی قرآن نہ پڑھوں، تھوڑی دیر رک جائے کروں، ایسا آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹے جب تو میری قبر پر آتا ہے اور آتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا تو تیرے منہ سے لے کر میری قبر تک اتنا نور نکلتا ہے کہ اس نور کی فراوانی میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتا۔ دوستو یہ نور کون دے گا؟ حافظ دے گا۔ میں اورنگ آباد کے سارے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں مسلمانوں اپنے بیٹے کو حافظ بناؤ، اور جب حافظ بن جائے اسے عالم بناؤ، انشاءاللہ اس کی بھی زندگی روشن گزرے گی، اس کی آخرت دنیا اور قبر سب مبارک گزرے گی اور تمہاری بھی مبارک گزرے گی۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بیٹا حافظ ہو جاتا، یہ 3 بیٹے حافظ ہوئے، یہ ماں باپ سن رہے ہوں گے، جس کا بیٹا حافظ ہو جاتا اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے، آؤ میرے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ دوستو سب سے بڑی نعمت جنت کی اللہ کا دیدار ہے، اور وہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہے تو دیکھتا ہی رہے گا اللہ کو، کتنی بڑی نعمت۔ پھر اللہ اس کے باپ کو بھی بلائیں گے، باپ بھی کھڑا ہو جائے گا، بیٹے سے کہیں گے پڑھو، بیٹا پڑھتا رہے گا، ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بڑھے گا، بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، جتنی آیتیں پڑھے گا باپ کا درجہ جنت میں بڑھتا چلا جائے گا۔ دوستو جس کے 6 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، ایک کو بھی حافظ نہیں بنایا، کافی افسوس ملے گا، کاش کہ میں اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنا دیتا، میرا بھی درجہ بڑھتا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث ہمارے استاد، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو سنا کر بطور لطیفہ کہتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا، ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ کیا یہ جو حافظ ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ بیٹھے ہیں، آسانی سے نہیں ہوئے، آپ لوگ سوئے رہتے ہیں اور یہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر مدرسے میں چلے جاتے ہیں، اور حافظ صاحب بھی مسند پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے جلال کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں،
اور لڑکا آتا ہے سنانے، ایک غلطی معاف کر دیتے ہیں، دوسری غلطی کو تھپڑ لگاتے ہیں، تھپڑ ہی کا ناشتہ دیتے ہیں۔ اسی کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا، ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ باپ کا درجہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ باپ نے قربانی دی، باپ نے انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا، باپ نے سرکاری اسکول میں نہیں بھیجا، باپ نے اس کو کمانے کے لیے سعودی عرب نہیں بھیجا، فیکٹریوں اور کارخانوں میں نوکر نہیں رکھا، سڑکوں اور گلیوں میں آوارہ گھومنے کے لیے نہیں، بلکہ باپ نے بڑے پیار سے لا کر، باپ نے بڑی محبت سے لا کر مدرسہ مدینۃ العلوم میں داخل کرا دیا۔ ہمارے دارالعلوم میں بہت جید استاد ہیں مولانا شوکت صاحب، وہ بتاتے ہیں میں بہت چھوٹا سا تھا، میرے ابا کندھے کو بیٹھا کر لا کر مدرسے میں داخل کرا دیا۔ ابا نے قربانی، آج وہ بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، ادیب ہیں، اور باپ کی قربانی کندھے کو بیٹھا کر لا کر مدرسے میں داخل کرا دیا۔ دوستو آپ سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں، اپنے بیٹوں کو مدرسوں میں داخل کرو۔ اور آپ سنو، آج کل مدرسوں میں ماشاءاللہ جو کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اکثر مدرسوں نے عصری تعلیم شروع کر دی ہے، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ انگریزی جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں بچے، وہ اتنی انگریزی اچھی نہیں بولتے جو عربی مدرسوں میں پڑھنے والے بچے انگریزی بولتے تھے۔ حافظ بھی ہو گئے، قاری بھی ہو گئے، دیندار بھی ہو گئے، قرآن بھی یاد ہو گیا، اور فر انگریزی بھی بول رہے ہیں۔ ابھی میں کل یا پرسوں نادوتا کے ایک مدرسے میں گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے انگریزی میں بڑی اچھی تقریر کی، انگریزی میں تقریر کی، چھوٹا سا بچہ، وہ حفظ کر رہا ہے اور شاید قرآن کا حافظ بھی ہو چکا ہے، اور انگریزی میں بہترین تقریر کی۔ وہ بچے آپ کے جو بڑی بڑی فیس دے کر انگلش میڈیم میں جاتے ہیں اور ٹائی کھا کر واپس آ جاتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ جو 2 سال میں بچے پڑھیں گے انگلش میڈیم میں، ہمارے مدرسے میں 6 مہینے میں انشاءاللہ وہ بچے پڑھ کر دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بتاؤ، وہ بھی حاصل ہو گیا اور قرآن بھی مل گیا، حدیث بھی مل گئی، دین بھی مل گیا، رسول اللہ کا دامن بھی مل گیا، اور اللہ کی محبت بھی مل گئی، اور دنیا کی اچھی نبی کو حاصل ہو گئی۔ دوستوں نہ یہاں کوئی فیس ہے، نہ ڈونیشن ہے، نہ کچھ ہے، اور آپ اسکول میں پورا جیب آپ کا خالی ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی فیس، ڈونیشن، اور پھر فنکشن کا الگ، امتحان کا الگ، پیپر کا الگ، پروگرام کا الگ، طرح طرح سے خرچ ہوتا ہے۔ اور یہاں مدرسے میں آپ بھیجیے، انشاءاللہ مدرسے والے کھانا بھی کھلائیں گے، مدرسے والے کتاب بھی دیں گے، استاد کی بھی کوئی فیس نہیں، بجلی کا بھی بل نہیں، اور بچہ جب حافظ ہو جائے گا تو مدرسے والے اپنے ہی پیسے سے پگڑی بھی باندھ دیں گے۔ بتاؤ، پگڑی کا خرچ بچوں نے دیا ہے یا مدرسے والے نے دیا؟ مدرسے والے نے دیا۔ تو اتنی ساری قربانیاں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق۔ میں نے اس سے پہلے بھی تقریر کی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری تقریر کے بہت سے حصے یہاں کے لوگوں کو یاد ہیں۔ جو میں نے وہ علی گڑھ کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک رکشے پہ میں بیٹھا اور پین پہنے ہوئے رکشہ والا چلا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا بیٹے کب سے رکشہ چلا رہے ہیں؟ کہنے لگا جب سے BA پڑھا جبھی سے چلا، جب سے BA پڑھا جبھی سے چلا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں بولا، کہنے لگا چچا مذاق نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ BA پڑھنے میں اچھا خاصا خرچ ہو گیا، اس کے بعد نوکری کی تنخواہ ادھر گیا کہیں نہیں، ایگزام میں بیٹھا بہت کچھ ہوا لیکن کوئی جگہ ملی ہی نہیں، سارا پیسہ ختم ہو گیا، مجبور ہو کر رکشہ چلا رہا۔ اور میں آپ سے بتاتا ہوں، حافظ اور عالم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو سب سے کم جو نوکری ملے گی وہ مسجد کی ملے گی، اللہ کے گھر کی مسجد میں مؤذن ہوگا یا امام ہوگا۔ دوستو اللہ کے گھر میں رات دن رہے گا، اور پھر اس کی عزت، اتنی عزت، اللہ دین و دولت کی، دین دنیا کی ہر نعمت سے اس کو مالا مال کرتے ہیں۔ میں آپ سے بتا دوں، آج بھی مولوی لوگ، عالم لوگ، حافظ لوگ، اللہ ہم کو اتنا کھلا دیتا ہے، اتنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والے اتنی اللہ تعالیٰ ان کو اتنی فراوانی نہیں دیتے جتنی ان کو دیتے ہیں۔ ان کے یہاں برکت ہے، خیر ہے، یہ حضور والے ہیں، حضور کا نام لینے والے ہیں۔ اس لیے اورنگ آباد کے مسلمانوں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، ان طلبہ کی جو مہمانان رسول ہیں ان کی قدر کرو، اور ان پر تم جتنا خرچ کر دو گے، جتنا اپنا پیسہ خرچ کر دو گے، دوستو ان پر نہیں خرچ کرو گے، رسول اللہ کے مہمانوں پر خرچ کرو گے۔ میں آپ سے بتا دوں، اگر حضور زندہ ہوتے اور حضور کے گھر مہمان آ جاتے اور حضور کہہ دیتے کہ تم ان مہمانوں کی ضیافت کر دو، بتاؤ حضور خوش ہوتے کہ نہیں خوش ہوتے؟
آج حضور ظاہری جسم کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن حضور اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے، روحانیت موجود ہے۔ دوستو اگر حضور کے مہمانوں پر آج تم خرچ کرو گے ان طلبہ پر، انشاءاللہ حضور کی روح خوش ہو جائے گی تم سے، اور میدان محشر میں حضور کی شفاعت تم کو ملے گی۔ دوستو میں بیمار ہوں، کئی دن سے بیمار چل رہا ہوں، لیکن مولانا جلال الدین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ابھی دیکھیے ان کی چھوٹی سی بچی زینب کتنی اچھی نعت پڑھی ہے۔ بڑے بڑے لوگ نعت نہیں پڑھ سکتے، اور میں آپ سے بتا دوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے اچھی تقریریں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے۔ معاف کیجئے گا اگر ان بچوں کے باپ مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں، ان کو مائک پر اگر کھڑا کر دو تو پیر ان کے کانپنے لگے، پیر ان کے کانپنے، ایک لفظ نہیں بول پاتے، اور انہی کا چھوٹا سا بچہ مولانا جلال الدین کے مدرسے میں آ گیا، کسی عربی مدرسے میں آ گیا، ماشاءاللہ بہترین نعت پڑھ رہا ہے، بہترین تقریر کر رہا ہے، عربی میں بھی تقریر کر رہا، اردو میں بھی کر رہا، انگریزی میں بھی کر رہا۔ ابھی پرسوں کے جلسے میں بتاؤں، بہت چھوٹا سا لڑکا، وہی جس نے انگریزی میں تقریر کی تھی، حضور کا نسب حضور سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک زبانی سنا دیا اسے، چھوٹا سا بچہ زبانی سنا دیا اس نے۔ تو دوستو یہ مدرسے بڑا کام کر رہے ہیں۔ آج اس زمانے میں دنیا حیران ہے کہ ہم ان مدرسوں کی اتنی مخالفت کرتے ہیں اور مدرسے کی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو تمہاری مخالفت ہمارے لیے مفید ہے، تمہاری مخالفت ہمیں مفید ہے۔ اگر ان دشمنوں کو یہ معلوم ہو جائے ہماری مخالفت سے مدرسے اور آگے بڑھیں گے تو مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے۔ ان کی مخالفت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، آگے بڑھائے گی۔ ہم اپنی تقریروں میں بتاتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں حضور نے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت قیامت تک رہے، یہ دعا کی تھی، اور کوئی ظالم و جابر میری امت کو ختم نہیں، عرفات میں دعا کی تھی۔ 1,00,000 صحابہ تھے، انہوں نے آمین کہا تھا۔ دوستوں میں آپ سے بتاؤں، ابھی حضور دعا سے فارغ ہوئے ہیں تب تک جبریل آسمان سے آ گئے اور اللہ کی طرف سے بشارت لے کر آئے، میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے، میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ دوستو جب حضور کی دعا قبول ہے، اس مقبول دعا کے بلبوتے پر کہتا ہوں اس ملک میں، اس دنیا میں قیامت تک کوئی رہے یا نہ رہے، ہم رہیں گے انشاءاللہ، ہماری نسلیں رہیں گی، ہمارا مدرسہ رہے گا، ہمارا دین رہے گا، ہمارے رسول پاک کا نام رہے گا، ہمارے اللہ کے نام کی عظمت باقی رہے گی، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس لیے آپ کو مطمئن رہنے کی ضرورت ہے، بس اللہ سے حفاظت کے دعا کی۔ مسجد میں آئیے، مسجد میں آئیے، جو مسجد میں آ جاتا ہے اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کے گھر کا مہمان بن جاتا ہے۔ اور دوستو کسی کے گھر کا مہمان میزبان پہلے اپنی جان دیتا ہے تب مہمان کی طرف بڑھنے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بے پناہ حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح سے چند باتیں اور مسلمان چھوڑ دیں، ایک تو یہ ہے نشے کو چھوڑ دیں، شراب، طرح طرح کے نشے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان اپنی نوجوانی برباد کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، لاٹری، یہ سب کے سب اور نشے کی چیزیں گندی ہیں، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کی حرکت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی حرکت سے بچائے۔ ہم تو حضور کی امتی ہیں، ہم کو حضور کا دامن چاہیے، حضور کی باتیں چاہیے، حضور کا نقش قدم چاہیے، ہم کو شیطان کا نقش قدم نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو نشے سے بچائے۔ نوجوان طے کر لے کہ انشاءاللہ نشے کی چیز استعمال نہیں کرے گا، دین بھی برباد اور دنیا بھی برباد۔ میں نے نوجوانوں کو نشے میں گمسم بیٹھے رہتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ ایک دم سے ان کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، گمسم بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ نشے خراب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے اور نشے سے ان کو بچنے کی توفیق نصیب۔ اسی طرح سے مسلمانوں برا نہ مانیے گا، آج کل سود کی لعنت بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ لعنت ہو گئی۔ آج کل کوئی اٹھتا کہتا ہے تم 20,000 دے دو، 25,000 دے دو، 1,00,000 دے دو، ہم تم کو مہینے میں 5,000 نفع دیں گے۔ 5,000 قیامت تک نفع نہیں ہوتا، جو فکس رقم دیتا ہے وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتے ہیں ان سے اللہ اور ان کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ دوستو جس سے اللہ کا اعلان جنگ ہو، رسول کا اعلان جنگ ہو، اس کو کوئی چیز امن نہیں دے سکتی۔ طے کر لو کہ انشاءاللہ لون نہیں لینا، سود کی قریب نہیں جانا ہے۔ اور اسی طرح سے شادی بیاہ میں
سود لے کر خرچ کرتے ہیں، سود کا رقم لے کر، اور شادی بیاہ کی رسمیں اتنی خطرناک ہیں، شروع ہی سے منگنی اور پھر کیا، پھر سرخت، پھر فلاں جن کا اسلام میں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ہم کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی انشاءاللہ حضور کے طریقے پر کرنا ہے، اور ہمارے نوجوان، کچھ نوجوان لالچی ہو رہے ہیں اور ان سے زیادہ ان کے ابا لالچی ہو رہے ہیں۔ نوجوان تو کھل کر نہیں مطالبہ کا، ابا کہتا ہے 4 پہیے کی چاہیے، 4 پہیے کی چاہیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ابا کو بھی ہدایت دے، اس بیٹے کو بھی ہدایت دے۔ یہ جہیز جاہلانہ رسم ہے، یہ مشرکانہ رسم ہے، مسلمانوں میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے۔ دوستو جہیز وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ بھی دیکھا، جو شادی میں گاڑی ملتی ہے لڑ بھی جاتی ہے، بہت جلدی لڑ جاتی ہے۔ اپنی کمائی سے گاڑی خریدے، بیوی کے باپ کی آمدنی سے گاڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طے کر لو کہ انشاءاللہ گاڑی نہیں لیں گے، اور نہیں لوگے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی آمدنی اتنی بڑھا دے گا کہ اس سے تمہارے پاس گاڑی مل جائے گی، اور دوسرے سے مانگو گے۔ حضور نے فرمایا سوال ذل، سوال ذلت ہے، سوال رسوائی کی چیز ہے، تو رسوا بھی ہو جاؤ گے اور برکت بھی نہیں ہوگی، اور تم ان سب چیزوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، تمہیں اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے کہ تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے طے کر لو نوجوانوں کو، ہم جہیز نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اتنی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں بہت دور دیوبند جانا ہے، 3 ساڑھے 3 گھنٹہ لگے گا۔ مولانا عاقل صاحب نے پوچھا تھا کئی گھنٹہ، تو 3 ساڑھے 3 گھنٹے سے کم نہیں لگے گا۔ اس لیے میں مولانا جلال الدین اور آپ حضرات سے معذرت کر کے جانا چاہتا ہوں، ورنہ آپ حضرات تو بہت غور سے سن رہے تھے۔ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی اٹھ گئے داستان کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے استاذ محترم مناظر اسلام حضرت مفتی محمد راشد صاحب قاسمی اعظمی، استاذ حدیث و نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، جو اپنے قیمتی بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرما رہے ہیں۔